السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی کی بیٹی بیمار ہوئی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، جوان العمر بیٹی تھی۔ ماں نے پوچھا کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ ماں نے خط لکھوا دیا۔ جوان العمر بیٹی کا خط پردیس میں ملا کہ میں اپنی عمر کی آخری گھڑیاں گن رہی ہوں۔ دل کی آخری تمنا ہے کہ ابا حضور تشریف لائیں تو میں آپ کا دیدار کر لوں۔ کتنی بڑی بات تھی۔ حضرت کو وہ خط ملا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی نے اس خط کی پشت پر 2 شعر لکھ کر وہ خط واپس بھیج دیا۔ بیٹی کو اس حال میں کیا جواب لکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو زندگی کا دوستو مزہ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنی یہ نعمت آسان فرما دیں کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے اپنی اولاد کی بھی خیر خبر کی پرواہ نہیں۔ دوستو، اسی طرح ایک پادری صاحب تھے، ان کو شوق ہوا کہ میں قرآن مجید کا حافظ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس عاجز کا بیٹا یعنی پیر ذوالفقار علی نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عاجز کا بیٹا حبیب اللہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ عاجز نے اسے بتایا کہ یہ بچہ اس وقت تک آدھے قرآن مجید کو حفظ کر چکا ہے اور بقیہ آدھا قرآن بھی حفظ کر لے گا۔ وہ بڑا حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے پڑھتا ہے۔ عاجز نے حبیب اللہ سے کہا کہ تم 2 رکعت میں 1 پارہ پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ بچے نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور اس نے 1 پارہ 2 رکعت کے اندر پڑھا۔ اس پادری کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی حیران ہو کر دیکھتے رہ گئے کہ یہ تو کتاب کو بالکل ہی نہیں دیکھ رہا، اس کے تو ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود بڑی روانی سے پڑھ رہا ہے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کس طرح ایک بچہ بن دیکھے پورے کے پورے 1 پارے کی نماز کے اندر تلاوت کر رہا ہے۔ اس وقت مجھے بھی احساس ہوا کہ واقعی دین اسلام کی کیسی برکت ہے کہ اگرچہ وہ لوگ اپنے مذہب کے پادری اور بڑے پوپ تھے مگر اس کے باوجود گھٹنے ٹیکنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ دوستو، یہ صرف ملکہ اللہ نے اسلام یعنی مسلمانوں کو ہی دیا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو حفظ کر سکے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی حافظ نہیں ہوتا۔ دوستو، اسی طرح ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کر دیجئے۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گنہگار ہو اور سچی توبہ کرنے یعنی وہ پھر سچی توبہ کر لے، گنہگار بندہ سچی توبہ کر لے تو اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ یعنی بچوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک گنہگار جو توبہ کر لے اللہ کی خاص نظر اس پر زیادہ رہتی ہے یا وہ بندہ جو گناہ نہ کرے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں، کھڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں، میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گانٹھ باندھ لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو سچ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو میں نے اخبار میں سرگودا کی ایک عورت کا انٹرویو پڑھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں اپنے وقت میں فوج کے جرنیل بنے۔ ان سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تو خوش نصیب ماں ہے کہ جس کے 2 بیٹے اور دونوں ایسے شیر بیٹے کہ اپنے وقت میں جرنیل بنے، تیری کون سی خاص بات ہے؟ تو ان کی یعنی تم نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اس ماں نے کہا تھا کہ میں عام سادہ سی مسلمان عورت ہوں، مگر کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عورت باوضو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اللہ بچے کو بخت لگائیں گے۔ میں نے دونوں بچوں کو الحمدللہ باوضو دودھ پلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کے صدقے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمایا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو آج بھی ماؤں کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو بچوں کو دودھ پلایا کریں۔ دوستو اسی طرح جب ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو منکنیزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا، یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھے۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرما نروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال اسی قید میں رہا۔ یہ 7 نومبر کا خنک دن تھا اور سن تھا 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا کہ ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا، گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رنگیں پھولی ہوئی تھی اور خشک زر ہونٹوں پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا اسے چہرہ لگ رہا تھا۔ وہ اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی
اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے، انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھی تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھ لوگ دہلی آئے اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نقارچی نقارے بجانے لگے، گویے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، جو فوجی سالار تھے وہ تلواریں بجانے لگے، رقاصائیں رقص کرنے لگی۔ استاد حافظ ابراہیم دہلوی کو یاد تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا اور ان 7 دنوں میں دہلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الالحان قاری تک نصیب نہیں ہوا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کے پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز کہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا، اور اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہیں، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچھ زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، یعنی یہ کچی زمین پر لوگ سوتے ہیں اور ننگے پاؤں پر یہ پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے اور ٹین کی کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے، مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہہ لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ شہزادے اور یہ شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوش آمدی اور کٹپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں بھی تھے، اس کے کان بھی اور اس کا ضمیر بھی۔ بادشاہ کے 2 بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا خود مختار۔ دونوں شہزادوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی، ہر کوتاہی اور ہر قسم کی کمی پیشی کو معاف کر دیتا تھا۔
عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی، خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں بھی غائب ہو جاتی تھی، سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ اور ترکاری بیچتے تھے، ٹیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا، شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے تک پر ٹیکس لگا دیا تھا، طوائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا، شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا، ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، نواب، صوبے دار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے اور یہ مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے، فوج تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی تھی منوا لیتی تھی، عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے، یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے، جبکہ انگریز مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتے جا رہے تھے، یہ روز معاہدے توڑتے تھے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا، انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کر دیتے تھے اور شاہی خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا تھا کہ ذل الہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننگ انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا اور بادشاہ اس پر یقین کر لیتا تھا، بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی، چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہ اٹھائی گئی، ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا، لوگ کہتے تھے ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا الیگزینڈرا وکٹوریا دونوں برابر ہیں، مجاہدین جذبے سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی، بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا، یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑنے والی جنگوں کا نکلتا ہے، شاہی خاندان کو دلی میں ذبح کر دیا گیا جبکہ بادشاہ جلا وطن ہو گیا، بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گہراج میں قید رہا، گھر کے احاطے میں دفن ہوا اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی ہے، یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے کہ جو بادشاہ اپنی سلطنت اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتا، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح یعنی آپ لوگوں یعنی شاہی خاندان کی طرح جو گلیوں میں خوار ہو کر پھر رہی تھی اسی طرح پھرتی ہیں، یہ وہ عبرت کا کشکول بن کر اسی طرح تاریخ کے چوک میں پھر بھیک مانگتی پھرتی ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آئی، یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں، اللہ ہم پر رحم کرے اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ملک پاکستان کی عوام کی بھی حفاظت فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک